آیت نمبر 24 سورہ التوبہ. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ دیکھتے ہیں. اے لوگوں سے میں ادھر سے جوائن کر رہی ہوں یا آیت نمبر 22 سے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. تو بہت ہی اہم یہ قرآن کی اوور آل بھی جو قرآن کی آیات ہیں نا ان میں سے بڑی اہم آیت ہے اور سورہ توبہ کی تو بہت ہی آپ سمجھیں کہ چوٹی کی آیات میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ تقریباً اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں نا تو 8 محبتیں جو ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. 8 محبتوں کا. اور اللہ تعالیٰ ان 8 محبتوں کا ذکر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ جو 8 محبتیں ہیں یہ کیا اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد سے کیا زیادہ عزیز تر ہے؟ ایک سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں آپ قرآن کا اگر ٹیکسٹ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے تو آ رہا ہے کہ آباؤکم یعنی تمہارے اپنے باپ اور ابناؤکم اخوانکم وازواجکم یہ تو تمام آپ سمجھ رہے ہیں نا ایزی ہیں. اب یہ آ رہا ہے وعشیرتکم. عشیرتکم جو ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ انسان اپنے خوشی اور غم کے لمحات شیئر کرتا ہے جسے ہم کنبہ کہتے ہیں یا خاندان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اور جو ٹرمز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا یعنی جو تمہاری کسب اور جو تمہاری کمائی ہے. تجارت پھر آ رہا ہے تجارت یعنی جو تم تجارت کرتے ہو تمہاری نفع مند کاروبار ہوتا ہے وہ مراد ہے. میں الگ الگ ورڈز کی آپ کو ایکسپلینیشن دے رہی ہوں. پھر کساد کا ورڈ آ رہا ہے یعنی وہ سامان فروخت جو بہت فائدے کا باعث بنتا ہے. پھر مساکن یعنی وہ گھر جس میں ہم اپنے بچوں اور اپنے شوہروں اور شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں. بڑی ویلیو ہوتی ہے نا گھروں کی بھی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ نوٹ کریں گے جتنی بھی محبتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں یہ اپنی جگہ ضروری ہیں. ان کی افادیت بھی ہے فائدہ بھی ہے ان کا اور یہ ناگزیر بھی ہیں. ناگزیر کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے نا ہماری نیسیسٹی ہیں آپ یوں سمجھ لیں. اور ان کی محبت بھی فطرتی ہے. ظاہر اولاد کی محبت فطرت میں ہے باپ کی محبت فطرت میں ہے پیسے کی محبت فطرت میں ہے. جس کا پیسہ ہے ظاہر وہ اس کو خرچ کرنا چاہے گا تو محبت تو ہے ان چیزوں کی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ رشتوں کی محبتیں کچھ مال کی محبت گنوائی گئی ہیں کچھ گھر کی بے جان چیز کی نا بالکل ہی گھر تو بے جان چیز ہے اس کی محبت بھی گنوائی گئی ہے. اب یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسے ایک ترازو ہم رکھیں 8 محبتیں ایک طرف ہم رکھیں اور 3 محبتیں جو ہے وہ ایک طرف ہم ترازو میں رکھیں. اب ہمیں تولنا ہوگا کہ کون سا پلڑا بھاری ہے. اگر یہ 8 محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اگر ہمارا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت اطاعت اور ساتھ میں جہاد کا پلڑا بھاری ہے تو کیا ہے کہ یہی وہ ریکوائرمنٹ ہے جو اس آیت میں ہم سے کہی جا رہی ہے کہ یہ ریکوائرڈ ہے ایسی محبت کرنا. تو اس سے اگر آپ غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انہی 8 چیزوں کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں. اور اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یعنی دیکھیں نا تو شوہر کی محبت ہے تو وہ بھی ہم بعض دفعہ چاہتے ہیں کہ جو شوہر کہہ رہے ہیں ہم اس کی بات کو مقدم رکھیں. خاندان کی بات کو بھی ہم پریفر کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے خاندان میں یہ طریقے چلے آ رہے ہیں ہوتا ہے نا ہمارے طریقے ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ کہ مومن جو ہے وہ الفت کا مرکز ہوتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ خراب ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب کے ساتھ نبھائیں لیکن ہمیں ان رشتوں کی محبت کے شہر میں گرفتار نہیں ہونا ہے.
کہ ان کی باتوں سے، ان کے محبت کے شہر میں آ کے ہم اتنے زیادہ ڈوب جائیں کہ ہم اپنے رب کو ہی بھلا دیں. تو اس میں ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان رشتوں میں اگر کوئی، ان رشتوں میں یا بے جان چیزیں بھی، مال اور گھروں کی بھی بات ہو رہی ہے، اگر یہ ہم سے اللہ کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروائے تو ہمیں نافرمانی نہیں کرنی ہے. مثال میں ایک آپ کو دیتی ہوں کہ اگر شوہر یہ کہتا ہے ایک بیوی سے کہ آئی ایم یور ٹاپ پرائیورٹی، میری جو اہمیت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، تو یہیں پر کلیش شروع ہو جائے گا. کیونکہ ٹاپ پرائیورٹی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. سمپل بات ہے. شوہر کا مقام کم نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ رہا شوہر کا مقام کم ہے. جا بجا مقام پہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. ابھی پچھلی بھی آیات گزری ہے نا، پچھلے مہینے جو آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ شوہر کی ویلیو، شوہر کے حقوق کے بارے میں بہت ہم نے بات کی. اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں اس کے حقوق ادا کریں، لیکن سب سے ہائی پیڈسٹل پہ اللہ ہی کی محبت ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے اور اطاعت رہنی چاہیے. تو یہاں پہ پھر کلیش ہو جائے گا کہ یہاں بات کیا ہو جائے گی کہ جو بات اللہ کی مرضی کے مطابق اور شوہر کی بھی مرضی کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی اور شوہر کی مرضی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی بات مانی جائے گی. بس کوئی بھی رشتہ آپ سمجھ لیجیے، چاہے اولاد رکھ لیجیے، وہاں کسی کو بھی رکھ لیجیے. ہاں یہ ضرور ہم مان سکتے ہیں اس بات کو کہ جو یہ محبتوں کی آزمائش ہے یہ بڑی سخت آزمائش ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ حقوق العباد کا تھوڑا سا ٹکراؤ آ جاتا ہے. بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی ہم جنگوں کا بھی ذکر کر رہے تھے پچھلی آیات میں، تو ہتھیار کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کے سامنے کون ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے. اور جب آپ محبت کا آپ کا یعنی ٹکراؤ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے کون ہوتا ہے؟ آپ کا پیارا ہوتا ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. تو یہ مانا واقعی کہ یہ مشکل بات ہے. لیکن جب کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے نا کہ اللہ کی بات میں مانوں یا رشتوں میں سے خاندان کی یا اپنے بہن کی یا اپنے باپ کی یا اپنے اولاد کی یا اپنے شوہر کی، یا یہ کنفیوژن ذہن میں آئے نا تو یہ حدیث آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. مشکات کی حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. بات کلیئر ہو گئی؟ خالق کی معصیت، معصیت کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی. خالق کی معصیت اگر ہو رہی ہوگی، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر مخلوق آپ کو اس کے اوپر پریشر ڈالے گی. ایک تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں فالو کسے کرنا ہے. دوسرے بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت صرف نیکی میں ہوگی. ٹھیک ہے، کسی کی بھی اطاعت صرف نیکی میں ہوگی، نیک بات میں ہوگی. یعنی ایون آپ کی ٹیچر بھی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہیں، اگر وہ آپ کو نیک بات، اچھی بات کا حکم دیتی تب تو آپ کو ماننا ہے. اگر وہ کہتی ہے تم جھوٹ بولو، اگر والدہ یہ سکھا رہی ہیں کہ تم اپنی خالہ کے ساتھ قطع رحمی کرو، تو آپ کیا بات مانیں گے؟ کہ والدین، چونکہ والدین کی اطاعت تو فرض ہے نا. تو آپ بتائیں کیا کریں گے؟ تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی کہ آپ نے اپنی والدہ کی بات نہیں مانی. کلیئر ہے نا؟ تو یہ بات، تو چاہے وہ آپ کی والدہ ہیں، چاہے وہ آپ کے شوہر ہیں، چاہے وہ کوئی اور رشتہ ہے، اگر وہ نیکی کے خلاف آپ کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے، یعنی ایک مرضی نہیں ہے، آپ کو کرنی ہی اطاعت ہے اللہ کی، اور ان کی بات نہیں ماننی، اور ساتھ میں حقوق آپ ادا کریں گی. نہ ہی آپ ڈیفائنس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں تو آپ کی بات نہیں مانتی. کیا ضرورت ہے کہنے کی نا؟ یعنی مثال کے طور پہ وہ کہتی ہیں کہ تم، کیونکہ میری اپنی بہن کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو تم بھی خالہ سے نہ ملو. اب آپ کو ان کو سمجھا دیں آپ، اگر وہ نہیں مانتی اور آپ کوئی برا بھلا کہتی ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوئی بحث نہیں کرنی. آپ خالہ سے فون پہ تعلق رکھیں، آپ ملنا جلنا رکھیں، ختم. اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پتہ چلے نہ پتہ چلے، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو ضرور بتائیں کہ میں خالہ سے مل رہی ہوں. یعنی میں آپ کو جھگڑے ختم کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اصل میں یہ جو فارمولا آپ کے سامنے میں نے رکھا نا، بات اصل میں کیا ہو جاتی ہے کہ جب ہم رہتے ہیں نا دنیا میں تو ہمارے بعض دفعہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کے شوہر، بعض کے والدین، بعض کی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو چیزیں انہیں محبوب ہوتی ہیں، یعنی جو گناہ آلود زندگی ہوتی ہے، وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. تو یہاں سے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا کلیش آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے تو مومن اس سے محبت نہیں کر سکتا. ایک مومن کے دل میں کفر کی یا اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی محبت آ نہیں سکتی. بڑا مشکل یہ مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے نا. تو اب ہوتا مگر کیا ہے، اس میں دو سچویشن ہوتی ہیں. پہلی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب ایک اور سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کی بیٹری جو بعض لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی.
محبت ہوتی ہے. اور اللہ کا نور بھی دلوں میں نہیں ہوتا, نہ محبت ہوتی ہے نہ نور ہوتا ہے, جو کہ جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے تو وہ ہمارے عمل کو فیول دیتا ہے, اس سے ہمارا عمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو جب نور بھی نہیں اللہ کا ہوتا تو انسان کے عمل کو فیول بھی نہیں ملتا, اور جب فیول نہیں ملتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے, ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے نا انسان کے اندر. اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو انسان ایسے مرحلے پر دنیا سے لپٹ جاتا ہے, رشتوں سے لپٹ جاتا ہے, مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے, تو سمجھیں آپ یہیں سے وہ آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے, یہیں سے وہ فیلئر ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو نا جب اللہ کے دین پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو آٹو سجیشن دیتے رہتے ہیں. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ حجاب کرنا ہے, مثال کے طور پہ قرآن پڑھنا ہے, یا قرآن پڑھنے کے دوران کچھ احکامات آئے تو وہ اپنے آپ کو کیا آٹو سجیشن دیتے ہیں کہ میں بہت مجبور ہوں, میں باہر جو ہوں میں بہت مظلوم ہوں, جیسا میرا مسئلہ ہے ایسا یہ سب لوگ جو ہے ان کا مسئلہ تھوڑی ہے, ان کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہے, تو میں بہت ہیلپ لیس ہوں, آئی ایم اے ہیلپ لیس پرسن. یا یہ کہ آئی ایم ناٹ دیٹ اسٹرانگ, میں بہت ویک ہوں, میری پرسنالٹی بہت ویک ہے. تو آپ کوئی بھی چیز اپنے آپ کو کہتے رہیں گے نا, کہتے رہیں گے, ایونچولی آپ ویسی ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ سائنس نے پروف کیا ہے, سائنٹیفک پروف میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ اگر جیسے کہیں گے کہ میں اپنے شوہر کی محبت میں مجبور ہوں, میں اپنے بچے کی محبت میں مجبور ہوں, تو آپ جب بار بار اپنے آپ کو یہ کہیں گے نا تو آپ مجبور ہو جائیں گے, جبکہ آپ قادر ہیں کہ آپ مجبور نہ ہوں. تو یہ آٹو سجیشن بہت برا ہوتا ہے. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہانوں کی آڑ میں انسان اپنے آپ کو مجبور بنا لیتا ہے, بہانے کر کے اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں, میں اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر سکتی, اٹس ناٹ فار می. یہ اور لوگ کر سکتے ہیں, میں کبھی بھی نہیں کر سکتی. بعض دفعہ جو ہے نا انسیکیورٹی ہوتی ہے, بعض دفعہ مال کی محبت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا تو ایک لائف سٹائل ہے, اب میرے اگر شوہر نے سود چھوڑ دیا یا سود کی جاب چھوڑ دی تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا, اٹس فار سم ون ایلس کہ وہ اتنی بڑی قربانی دے, میں نہیں دے سکتی, میرے اندر اتنے نروس نہیں ہیں, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز اس آیت کے حوالے سے آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی اللہ کے دین کا کوئی حکم آتا ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہیں تو کبھی بھی اپنے آپ کو آٹو سجیشن نہ دیا کیجیے, یہ کہہ کہ میں یہ کر نہیں سکتی, مجھ سے یہ ہوتا نہیں. مثال کے طور پہ فہم کا پرچہ ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں, ایسا چیلنج اس کو لے سکتی ہیں کہ نہیں میں انشاءاللہ کروں گی اسے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے پیپر بھی نہیں لیا اور کہنا شروع کر دیا میں تو یہ پیپر کر ہی نہیں سکتی, مجھے تو یہ پیپر سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, میں تو دماغی طور پہ اتنی آئی کیو لیول میرا ہے ہی نہیں, میں اتنی انٹیلیجنٹ ہوں ہی نہیں کہ میں قرآن کی تفسیر کو سمجھوں اور اس کا فہم کروں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ایسے بنائیں گی نا, یا کوئی بھی بنائے گا وہ ویسے ہی بن جائے گا, وہ ڈم بن جائے گا اگر وہ بار بار اپنے آپ کو یہ آٹو سجیشن دے گا. یاد رکھیے گا اس بات کو. تو اگر اللہ کا کوئی حکم آپ کے سامنے آتا ہے, ایک اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤں گی, میں اللہ کے لیے کام کروں گی اور اللہ میری مدد کرے گا, اللہ مالک ہے, یہ کہہ کے آپ کام کر جائیں گی تو آپ دیکھیے گا آپ کر جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے اس طرح کا رویہ رکھا تو پھر وہ آٹو سجیشن آپ کے اپنے نروز کے اوپر حاوی ہو جائے گا, اور یہ بیسکلی شیطان کا ایک پریشر ہوتا ہے جو ہمیں ڈالنے کی ہمارے اوپر کوشش کرتا ہے. جیسے مثال میں آپ کو دوں کہ بعض عورتیں یہ سوچتی ہیں حجاب کرتے وقت یا قرآن پڑھتے وقت کہ اگر میں نے مثال کے طور پہ اپنا حال حلیہ بدلا تو میرے شوہر کو میں نے ناراض کیا تو وہ مجھے اب فورن ٹرپس پہ نہ نہیں لے جائیں گے اس ابائے یا اسکارف پہ نا, یا یہ کہ اگر میں نے حجاب کر لیا تو میرا سوشل سرکل ہے وہ مجھ سے پٹ آف ہو جائے گا, فرینڈس مجھ سے پٹ آف ہو جائیں گی نا, میں ان کی جو ایک دعوتوں وغیرہ میں ایک سینٹر آف اٹریکشن اپنے کپڑوں یا اپنی جویلری سے ایسے بنی رہتی تھی, اب وہ مقام مجھے نہیں ملے گا, ظاہر ہے وہ میری حال حلیہ وہ رہی نہیں جو پہلے تھی. تو یہ جو انسیکیورٹیز ہمارے اندر ہوتی ہیں, تو اگر ہم ان انسیکیورٹیز کا شکار ہو کے محبتوں کی مجبوریوں کا شکار ہوں گے, جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو آیت اتاری ہے تو جہاد کے حوالے سے اتاری تھی نا, جنگ کے حوالے سے, لیکن ہم سب کی زندگی میں بھی جہاد ہے نا. تو اگر ہم اس حد تک اپنے آپ کو مجبور شو کریں گے تو یاد رکھیں اللہ کا دین تو غالب آ کے رہے گا, آج بھی اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا, لیکن آپ اور میں یہ دیکھیں کہ ہمارا کتنا حصہ ہوگا, ظاہر 0% ہوگا, ایسے ہی ہوگا نا جب اگر ہم ہر چیز میں اپنی مجبوری کا اظہار کریں گے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے کھوٹے سے بندھا رہتا ہے. جیسے ایک جو جانور ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ رسی سے باندھیں بقرعید وغیرہ میں تو وہ ایک محدود جگہ تک
موو اراؤنڈ کرتا ہے جتنی رسی ہوتی ہے, وہیں پر وہ کھاتا پیتا بھی ہے, پانی بھی پیتا ہے, کھاتا بھی ہے اور چکر بھی لگا لیتا ہے, اس سے آگے وہ نہیں جاتا. تو بالکل اسی طرح جو مومن ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر میری ایک محدود کیپیسٹی ہے, مجھے اتنی یہ شریعت کی چیزیں الاؤڈ ہے, میں اس کے اندر موو کروں گی, اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ ایکچولی ایک ٹپ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ڈپریشن وغیرہ بھی نہیں آنے پاتا, کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں مجھے الاؤڈ ہیں ود ان شریعت. تو ٹوٹل تو نہیں اللہ نے ہر چیز حرام کر دی. اور پھر آپ دیکھیں کہ مثال آپ لیں ابراہیم علیہ السلام کی, کہ انہوں نے کوئی بھی محبت کا ایسا جہاد نہ ہوگا جو انہوں نے نہ کیا. پتا ہے نا آپ کو, بیٹے کے بھی گلے پہ چھری ڈال پھیری, اپنی بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑ کر, بچے اور بیوی کو بھی چھوڑ کر وہ چلے گئے, جو کہ صفا مروا کا مقام بن گیا. تو اتنی مخالفت کے باوجود بھی آپ دیکھیے باپ جو ہیں, باپ نے گھر سے نکال دیا, یعنی شرک پر وہ ان کو دعوت بھی دے کے, شرک کے خلاف ان کو دعوت بھی دے کے دیکھا, مگر ان کے باپ نہیں مانے تو والد کو بھی چھوڑنا پڑا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ والد سے بھی اس کے باوجود بات کیسے کر رہے ہیں, یا پتی میرے پیارے ابا جان. تو یہی والی چیز یہاں پر ہے کہ والدین دین پر عمل نہیں کرنے دیتے, شوہر دین پہ عمل نہیں کرنے دیتا, کوئی بات نہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, محبت بھی کرنی ہے, بہت اچھا ان کے ساتھ برتاؤ رکھنا ہے, لیکن ان کے گناہوں میں ان کا حصے دار نہیں بننا. یہاں پر ایک اپنا جو معاملہ ہے نا وہ الگ کر لینا ہے. اور اس میں ایک نعمان علی خان کے لیکچر میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی تھی, تو اس نے ان سے کوشچن کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ہر چیز پسند ہے نا, یعنی اسلام, اس نے کہا کہ آئی لائک ایوری تھنگ اباؤٹ اسلام ایکسیپٹ حجاب, یعنی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسلام, لیکن حجاب جو ہے نا آئی ڈونٹ گیٹ اٹ, مجھے اس کی نہ لاجک سمجھ میں آتی ہے اور نہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ عورت کو کیوں اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو انہوں نے یہ جواب اس کا یہ دیا کہ اس کو تم یوں سمجھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی ساری قربانیاں دی, اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ کیا تصویر بنے رہے, سمینا و اطعنا. نہیں, وہ ہر بات میں یہ کہتے تھے نا, قولا اسلمت لرب العالمین, کہ میں نے سر جھکا دیا, اللہ تعالیٰ جو بھی آتے گا, بس ان کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہر بات تو مجھے اسلام کی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے جو بھی احکامات دیے میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ گیٹ اٹ کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری کیوں چلا دوں, بھائی کیوں چلاؤں, یہ تو بات مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کے اندر کیا لاجک ہے. انہوں نے کیا سوال, نہیں سوال کیا. کبھی آج آپ دیکھیں ان کے درجات کیا ہیں, اور جو عام لوگ دنیا میں یہ سوال کرتے رہتے ہیں نا, ہم یہ کیوں کریں اور ہم وہ کیوں کریں, ان کے درجے کیا ہیں یا اللہ کے نزدیک کیا ہوں گے. تو یہ فرق ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ہر بات میں سوال کریں گے اور ہر بات اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے آگے سوالیہ نشان بنے رہیں گے, ہم میں سے کوئی بھی, تو آپ یاد رکھیں وہ امید نہ لگائے اللہ سے کہ اس کے درجات بہت بلند ہوں گے یا آخرت میں کوئی بڑا اس سے مقام ملے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو ظرف ایسا ہے, اللہ تعالیٰ تو نہ بدلا لیتا ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے فوری ناراض ہو کے ہمیں دنیا میں اس کو غصے کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو نہیں کرتا نا ایسا. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے کہ جیسے اس طرح کی باتیں کرنا, مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے اسلام میں سوائے اس کے, یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ کہنا بھی کہ ایک چیز بھی بری لگتی ہے, تو کیسے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی کوئی چیز بری نہیں لگتی انسان کو, یہ بات یاد رکھے. جب انسان کو محبت, آپ دیکھیے ایک جو لڑکے اور لڑکے کی محبت ہوتی ہے, پری میرجل افیئر, اچھا تو نہیں ہے نا, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. تو جب ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے بعض دفعہ لڑکی کو سمجھایا جائے, ماں سمجھائے کہ دیکھو بیٹا یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے, مثال کے طور پہ یہ جاب صحیح نہیں کرتا, تمہیں آگے یہ فیوچر اچھا نہیں دے پائے گا, دین کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے, یہ نماز نہیں پڑھتا. جب اس کا دین کی طرف رجحان نہیں ہے, آگے تمہارے بچے کیا اٹھائے گا. ہوتا ہے نا ایسا, ماں کتنا سمجھاتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, اس لڑکی کا کیا معاملہ ہوتا ہے, پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, کس چیز سے, محبت کی. ہر چیز اچھی لگتی ہے نا. اس لڑکے کا جاہل ہونا بھی اچھا لگتا ہے, مثال کے طور پہ اس لڑکے کا جو دین میں نہیں ہونا بھی اچھا لگتا ہے, ہاں کیا ہو گیا نماز سے, ایسی ہو جاتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں جس سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی چیز بری نہیں لگتی انسان کو. تو اس سے مراد تو پھر یہ ہے نا کہ ہمیں اللہ سے, جبکہ ہمیں یہ بھی حتمی طور پہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں غلط مشورہ نہیں دے سکتا, اللہ تعالیٰ کبھی کوئی ہمیں غلط بات نہیں بتا سکتا, نہ کبھی کوئی ہمارا برا چاہ سکتا ہے. دنیا میں تو کتنا بھی کوئی نیک شریف بھی آدمی ہو, ضروری نہیں آپ اس پہ ٹرسٹ کریں, لیکن اللہ پہ تو آپ 100% ٹرسٹ کر سکتے ہیں نا. اس کے باوجود یہ سوال کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں, ہمارے ایمان کی کمزوری, کہ ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. جو اللہ نے حکم دیا ہمارا دل اس کے اوپر
جمتا ہی نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سوال اٹھتا ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا اور ویسا کیوں کہا. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو پلڑا ہے جو میں نے ابھی آپ کو ترازو کا ذکر کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی پھر ہیوی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت نہیں ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ انسان کہے کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، ہاں میں عمل نہیں کرتی، میرے اندر کمزوری. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم خود شریک برداشت نہیں کرتے. کس طرح؟ آپ صرف ہسبینڈ کے معاملے میں دیکھ لیجیے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ہسبینڈ کسی دوسرے کی بیوی کی تعریف تو کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے کی کریں، چاہے وہ خوبصورتی کی کریں، چاہے وہ کسی اور چیز کی کریں، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا نا. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم اللہ کے ساتھ سے جو پارٹنرز بناتے ہیں اور جو شرکت کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ کسی کی محبتوں میں کبھی کسی کی، تو اللہ تعالیٰ برداشت کرے اس بات کو اور ہم نہ کریں. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں برداشت کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا 99.9 اطاعت بھی نہیں چاہتا پرسن، بلکہ 100% اپنی اطاعت چاہتا ہے. جیسے ہمارا معاملہ ہے، ہم اپنے ہسبینڈ کو یہی کہتے ہیں نا کہ نہیں تم 100% آپ میرے سنسیئر ہیں، یہی ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہی ہم چاہتے ہیں. تو جب جو چیز ہم چاہتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائرمنٹ کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کیسے دل جو ہے وہ بدل جاتا ہے کہ ہم الٹا اسٹینڈرڈ اپنا رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اور جہاں تک شوہر ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، یاد رکھیں ان سب کے دل بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جو ہے وہ ہماری محبت سے سرشار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کر کے دیکھیں. دوسری بات کرنے ایک ٹپ کیا ہے اس کی، یعنی حل کیا ہے اس کا، کہ ان تمام محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت کو بٹھا دیں. تو یہ محبتیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ سکون دینے والی باعث بن جائیں گی، چاہے وہ شوہر کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے رشتہ داروں کی ہو، چاہے خاندانوں کی ہو، چاہے مال کی ہو. اب آپ آٹو محبت کو اپنے ذہنوں میں لے آئیں. ان تمام چیزوں کی محبت جو ہے وہ بس اس کے اوپر اللہ کی محبت کو رکھ دیں، انشاءاللہ یہ سب بابرکت بن جائیں گی. اور ایک اور بات کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ٹاپ پرائیورٹی پر ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہم کر کے دیکھ لیں کہ اگر یہ بات نہیں ہے نا، یعنی اگر اللہ کی محبت اوپر نہیں ہے، جیسے میں نے کہا نا اس کو بٹھا دیں. اگر نہیں ہے اور کبھی مال کی محبت اوپر ہو جاتی ہے، کبھی شوہر کے اوپر آ جاتی ہے، کبھی والدین کی آ جاتی ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو محبتیں ہیں یہ ہمیں گناہوں میں ملوث کر دیں گی، اور ہمیں صراط مستقیم کا جو راستہ چلا جا رہا ہے اس کی بیڑی بن جائیں گی. یعنی ہمارا راستہ روکیں گی یہ محبتیں، دین پر نہیں چلنے دیں گی ہم کو، یاد رکھیے گا. اور جب انسان صرف اور صرف اپنے نفس کو راضی کرتا ہے نا، میرا جی یہ چاہتا ہے، مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے، مجھے اپنے بچے بہت پیارے ہیں، بس نفس کی آپ سمجھ لیجیے کہ ہر بات ماننا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو حقیقی معنوں میں خوشیاں نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا ہے. کیونکہ اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. اگر آپ اپنے دل کو ہر وقت سکون دینے کی اور اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کی فکر کریں گے نا تو چین نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ خواہشات کی انتہا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی آپ ایک سوٹ لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ بازار جائیں، اچانک آپ کو 3 4 5 سوٹ اور اچھے دکھیں گے جو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے بلا وجہ وہ لے گیا، یہ زیادہ اچھا تھا. ایسا ہوتا ہے نا. اور پھر آپ مجبور ہو کے بعض دفعہ ایک آدھ لے ہی لیتے ہیں، نہ پیسے ہوتے ہیں نہ بجٹ اجازت دے رہا ہوتا ہے، مگر آپ لے لیتے ہیں. تو جو یہ دنیاوی خواہشات ہے نا، اس کا کوئی اینڈ نہیں، کوئی اینڈ اس کا نہیں، انتہا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا انسان کو یہ چیزیں نا سکون دینے والی نہیں ہوتی. برخلاف اس کے اگر آپ نے اللہ کو راضی رکھا تو کیا ہوگا؟ لوگ بھی آپ سے راضی رہیں. یہ ایک معجزہ ہوگا، یہ انعام آپ کو ملے گا اللہ سے محبت کرنے کا کہ لوگ بھی آپ سے راضی رہیں گے، کیونکہ آپ ان کے اوپر اللہ کا جو روب ہے نا وہ آ جائے گا. کیونکہ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے سب سے زیادہ تو آپ کے اندر ایک روب آ جائے گا جس سے کہ وہ مروب ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا اس بات کو. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اللہ سے محبت کر کے دیکھیں آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. بہت ہی بابرکت اللہ سے محبت ہوتی ہے. جتنی آپ اللہ سے محبت کریں گے اتنا آپ کو چین ملے گا، اتنا سکون ملے گا، آپ کی زندگی پرسکون ہوگی. اس کے برعکس آپ دنیا والوں سے محبت کر کے دیکھیں، بعض دفعہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتریں گے، بعض دفعہ آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتریں گے. کبھی وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے، کبھی آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن کا باعث بنے گا. آپ دیکھیے کتنے رشتے ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑکا اور لڑکی جو ہے ان کا مثال کے طور پہ افیئر چل رہا ہے. اب لڑکی نے کہا کہ اچھا تم مجھ سے شادی کر دو، تو کیا ہوگا؟ زیادہ تر لڑکے کیا کہتے ہیں؟
اس دن سے ہی وہ لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ ہوتا نہیں شادی کا. تو اب اس محبت نے کیا کیا لڑکی مایوس کیا, غم کا باعث بن گئی نا یہ محبت. میجورٹی یہ دنیاوی محبتیں ایسی انسان کا دل توڑتی ہیں نا, یعنی آپ کو سکون دینے والی نہیں ہوتی کیونکہ یہ نفس پر اور مفاد پر بیسڈ محبت ہیں. یہ قابل اذیت ہے, زیادہ تر یہ اذیت دینے والی ہوتی ہے. اللہ کی خاطر آپ ان سے محبت کیجئے, انشاءاللہ کبھی بھی افسوس کا باعث نہیں بنے گی, کبھی بھی انسان کو دکھ نہیں پہنچے گا. اور شوہر کی محبت ہو, اولاد کی محبت ہو, دوستوں کی محبت ہو, والدین کی, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کی محبت میں کبھی بھی اپنا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپنی سیٹنگ کر لیجئے کہ مجھے ان کی محبت میں کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اللہ کو میں ناراض نہیں کروں گی. ہاں ان کا حق ادا کروں گی مگر ان تمام محبتوں کو اللہ کے تابع رکھوں گی. تو آپ یقین کریں کہ پاور انجن بن جائیں گے. یہ جو محبتیں ہیں نا یہ پاور انجن بن جائیں گے, یعنی کیا ہو جائیں گی, بہت انرجائز آپ کو کرے گی, بہت زیادہ آپ کے لیے یعنی دین کے راستے میں آگے بڑھنے میں آپ کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوں گی. اچھا ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے ایک گھوڑے پہ جب ایک انسان سوار ہوتا ہے تو جب آپ اس کے اوپر سوار ہوں تو اللہ کے محبت کی لگام جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ ان محبتوں کے اوپر ڈال دیں. اگر آپ نے وہ لگام نہیں ڈالی نا ان محبتوں پہ تو یہ سرکش گھوڑے بن جائیں گے. اور وہ کیسے ہوتے ہیں سرکش گھوڑے کہ وہ انسان کو پٹک دیتے ہیں, کھینچتے ہیں اپنی طرف نا, اور سرپٹ آگے بھاگے چلے جاتے ہیں, پھچاڑ دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں. اور یہ محبتیں پھر کیا ہو جاتی ہیں, فیٹل بن جاتی ہیں, آپ کے عمل کو اسٹیگنٹ کر دیں گی, آپ کے پاؤں کی بیڑی بن جائیں گی, آپ کو عمل پر آگے بڑھنے نہیں دیں گی, وہیں سے آپ کا جیسے کہتے ہیں نا پیر پکڑ کے کھڑی ہو جائیں گی. اچھا بعض دفعہ آپ ایک اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ اپنی محبتوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بلیک میل کرتے ہیں کہ دیکھو آئی لو یو, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, میری بات تم ضرور سنو. تو ایسے میں کیا ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے, مجھے بھی بچوں سے, شوہر سے, والدین سے کہیں بہت محبت ہے, لیکن ان مقامات سے, ان جگہوں سے, ان باتوں سے الگ ہو جائیں جہاں وہ آپ کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں, وہاں پر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یا اللہ کی نافرمانی پر آپ کو جہاں جہاں وہ اکسا رہے ہیں تو وہاں سے آپ الگ ہو جائیں, کیونکہ اکبر تو اللہ کی ذات ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا دیکھیے دو ٹرمز ہوتی ہیں, میں آپ کو سمجھا دوں, یہ یہاں پہ قرآن کے اس میں آپ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے, آپ سے کیا مراد ہوتی ہے زیادہ, ٹھیک ہے, اور حق جو ہے نا اس سے مطلب ہوتا ہے خالی محبت. تو یہ جو رشتے ہیں نا یہ حب رہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ محبتیں جو ہیں یہ حب رہیں یعنی ایک محبت کی حد تک رہیں تو ٹھیک ہے, احب نہیں ہونا چاہیے. احب کا مطلب کیا ہے, بہت زیادہ عزیز تر نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب یہ ہے کہ آپ اپنے سے ایک سوال کریں, آپ لکھ لیجئے اس سوال کو کہ گھر جا کے پھر اس کو سوچئے گا کہ کیا مجھے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ میں سب کو یعنی کوئی بھی رشتہ ہے ان سب کو ناراض کر لوں, مطلب ان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یا اللہ کے احکامات کو ٹوٹنے نہ دوں. یہ ایک کوشچن ہے, یہ آپ اپنے سے کر لیا کیجیے. جب کوئی چیلنج آئے تو ایک ترازو ہے آپ اپنے سامنے رکھیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ یہ جو مثال کے طور پہ بعض دفعہ انسان جو ہے دنیاوی محبتوں میں گرفتار ہوتا ہے, تو یہ ایک میں آپ کو بالکل یعنی سچی ایک واقعے کی مثال دے رہی ہوں. ہماری جو ٹیچر تھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت تھی جس کو وہ جانتی تھی, تو وہ بہت زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی, بہت زیادہ. تو ہوا یہ کہ انہوں نے قرآن پڑھا, قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے حجاب کر لیا, عبایا اور اسکارف. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ان کو پسند نہیں آیا عبایا اور اسکارف پہننا ان کا. تو انہوں نے کہا اپنی وائف سے, یعنی ایک دفعہ کا, دو دفعہ کا, تو وائف نے کیونکہ وہ اپنے شوہر کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار تھی تو انہوں نے اپنا عبایا اور اسکارف اتار دیا. تو جو ہماری ٹیچر ہیں تو وہ ظاہر ان کو جانتی تھی, تو کہیں ملی تو انہوں نے کہا تم تو پہنتی تھی عبایا اور اسکارف, کیا ہوا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اپسیٹ نہیں کر سکتی, وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو میں ان کو ناراض نہیں کر سکتی. تو ظاہر سوچ چپ ہو گئی, جو ہماری ٹیچر ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑے دن کے بعد بہت مطلب کچھ تھوڑے تو دن کے بعد یہ واقعہ ہو گیا, لیکن ان کی شاید کافی دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا ہاں کیا حال ہے, یہ وہ کچھ ذکر کیا, اور تمہارے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہسبینڈ ان کو تو عرصہ ہوا میں نے تو چھوڑ دیا, یعنی انہوں نے خود ڈیورس لے لی. تو آپ یہ دیکھیے کہ حجاب کے اوپر نہیں, آن اندر ایشو, کسی اور ایشو کی وجہ سے
ان کے دل میں، یعنی آپ ان کو کہہ لیجیے یا اللہ تعالیٰ کی آپ یہ ایک سمجھیے کہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ جی ہاں، اللہ کو جو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ محبت ہی ان کے دل سے نکال دی جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. بالکل، جو میں نے ابھی آپ کو بات کی تھی نا کہ تھوڑا سا اگر ہم صبر کر لیں نا، تو اگر ہم اللہ کی بات کو مقدم رکھیں گے نا، اللہ خود بخود ہمارے شوہروں کے دلوں میں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں نا ہماری محبت اور عزت ڈال دے. خود بخود شوہر اور ہسبینڈ کے سوچنے لگیں گے کہ ہاں بھائی یہ سر کور کر کے بازار جاتی ہے تو کیا مطلب کوئی برا تو نہیں کرتی نا، یہ اللہ دل بدل دے گا ان کا. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا جو دو انگلیوں کے درمیان اللہ کی ہمارا دل ہے، متشابہات ہے، ظاہر اللہ کی انگلیاں کیا مراد ہے یہ نہیں کسی کو پتا، لیکن دل ہے نا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ وہ مقام ہے کہ ایشو کچھ اور تھا، یعنی بات حجاب سے شروع ہوئی تو انہوں نے چھوڑا تو حجاب کی وجہ سے نہیں نا، اور وہ محبت ہی نکل گئی جس کے پیچھے وہ یعنی دیوانی تھی اپنے شوہر کے پیچھے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ انجام ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، یہ کبھی بدلے گا نہیں. میں نے آپ کو کہا نا دنیاوی محبتیں انسان کو مایوس کرتی ہیں. یہ محبت آپ بتائیں اس سے زیادہ مایوس کر سکتی تھی؟ اتنا زیادہ یعنی لویبل کپل ہونے کے باوجود یہ انجام ہو ایسی شادی کا. اچھا، کیا مجھے اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ میں یہ جو 8 نہیں محبتیں میں گنوائی ہیں نا آپ کو، میں ان کو ناراض کر سکوں؟ یعنی 8 محبتوں میں سے کچھ مال کی ہیں، کچھ انسانوں کی ہیں، تو کیا میں ان کو ناراض کر سکتی ہوں مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ ٹوٹنے دوں؟ یعنی ایک کمپیریزن ہے. اچھا، پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آج مسلمان ہو کے نا ہم، جیسے ہم نے کل بھی تھوڑی اس پر بات کی تھی کہ ہم پیسہ دے دیتے ہیں، ڈونیشنز دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنا وقت نہیں دیتے. تو ہمیں تھوڑا سا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ضرورت ہے قرآن کے ساتھ، کہ صرف یہ نہیں کہ پیسہ دے کے فارغ ہو جائیں، ہمیں وقت بھی لگانا ہے، اللہ سے بھی محبت کرنی ہے. جب تک آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے نا تو محبت دل میں اللہ کی آ نہیں سکتی. کیونکہ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا ہمیں اللہ کی محبت کو سب سے اونچے مقام پہ رکھنا ہے، تو یہ جادو نہیں ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے وہ اس ترازو کے مسئلے کو وہ سمجھے گا نہیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیا باتیں ہو رہی کہ ایک ترازو میں پیسے کی اور ایک میں اولاد اور ایک میں اللہ، یہ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، دنیا والے کیا کہتے ہیں، دنیا کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے بتائیے؟ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلو. وہ تو یہ کہتے ہیں برابر ہونا چاہیے ترازو. اللہ کی محبت بھی اتنی ہو جتنی پیسے کی محبت ہے، شوہر کی محبت بھی اتنی ہو جتنی اللہ سے محبت ہے. یہ ہے نا ان کا یہی کرائٹیریا. اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے بھی نیچے گر جاتے ہیں. یعنی کیا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اوپر ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت نیچے ہو جاتی ہے. تو جتنا آپ اپنا ٹارگیٹ بنائیں گی نا اس سے کم ہی کر پائیں گے. تو ٹارگیٹ ہمیشہ انسان کو کتنا رکھنا چاہیے؟ اونچا، تاکہ کہیں تو کچھ تو اچھا اینڈ ہو اس کا. ورنہ تو وہ تو دنیا میں کہتے یہی رہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ماڈریٹ مسلم ہیں، ہم تو دنیا بھی لے کے چلتے ہیں اور دین بھی لے کے چلتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر آپ دیکھیے تو دین کچھ نہیں ہے. کہنے کی بات ہے ہم دین لے کے چلتے ہیں، سب کچھ دنیا ہی دنیا ہو جاتی ہے اس سلوگن کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ وہی والی بات کل جو ہم نے کی تھی کہ ہمارا دین آج ایک نگلیکٹڈ بچے کی طرح ہے جس کو کہ پیسہ دیا جاتا ہے، آیا پال رہی ہوتی ہے اور اچھا اسے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، برانڈیڈ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، لیکن ماں ٹائم نہیں دیتی. ماں سوشل ورک میں لگی رہتی ہے یا کوئی بہت پولیٹیکل لیڈر ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو ایسا بچہ نگلیکٹڈ ہے. تو بالکل یہی والا آج معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھے ہماری محبتوں کا محتاج نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے وہ ہماری اٹینشن کا محتاج نہیں ہے. ہم اگر آج اس قرآن سے محبت نہیں کریں گے اور ٹائم نہیں دیں گے تو آپ دیکھ لیجیے پوری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے ہمارے سے بہت اچھے فرمانبردار بندے ہیں وہ آگے بڑھ کے اس دین کو سنبھال لیں گے. لیکن آپ اور میں سوچیں ہمارا حصہ کہاں پڑے گا، ہم کتنے محروم رہ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج ہم قرآن کو وقت دیں، دین کو وقت دیں، ہم میں سے ہر ایک اپنا چھوٹا چھوٹا رول پلے کرے، چاہے جو ہے وہ پیمفلیٹس آگے بانٹ کے قرآن کے، چاہے کتابیں آگے بانٹ کے، چاہے کوئی دینی بات آگے کر کے، جس بھی طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے طریقے سے یہ کام کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کیسا اٹھے گا. اسٹرانگ پرسنالٹیز بنے گی، آگے بچوں کو ہم اچھی تربیت دے سکیں گے جو کہ اسٹرانگ مسلم بنیں گے، سوری مسلم نہیں بنیں گے.
تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آج ہم میں سے ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اس کو یعنی ہر ایک سے مراد قرآن پڑھنے والوں کو، اور اس میں آپ یہ فکر نہیں کیجیے کہ فلاں نہیں کر رہا اور فلاں نہیں کرتا ہے اور میں واحد یہ کام کیوں کروں، یہ مت سوچیں. اللہ کے لیے آپ کو کرنا ہے، اللہ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا. تو جو بھی وقت ہے ایک اپنا زندگی کا ہفتے میں ایک ٹائم اپنا سیٹ رکھیے کہ اتنا ٹائم مجھے اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے لگانا ہے، اتنا ٹائم مجھے جو میں نے قرآن میں سے پڑھا اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز عمل کرنے میں لگانا ہے، یعنی اس میں سے پک اینڈ چوز کرنی ہے. اور تھرڈلی یہ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مجھے ایک چیز چوز کرنی ہے، یا ورڈ آف ماؤتھ سے، یا کوئی میں فوٹو کاپی کی کوئی مرنے کے موقع پر کوئی میں پیمفلیٹس وغیرہ لے جاؤں، یا کوئی کتاب مجھے بانٹنی ہے. ہر ہفتے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اپنا ٹارگیٹ فکس کرنا ہے اس آیت کے حوالے سے، کہ جس سے اور جتنا آپ دین کا کام کریں گے، ایک بات یاد رکھیں، اتنی آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور آئے گی، اور لوگوں کی محبت اور اپنے نفس کی محبت نکلے گی. اگر کوئی یہ کہنا کہ آپ کو ٹپ بتا دیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کے آ جائے، تو میں یہ آپ کو ٹپ دے دوں. جتنا اللہ کے دین کا کام آپ کریں گے، جتنا زیادہ اللہ کے دین کو سپورٹ کریں گے، پیسے سے، وقت سے، ورڈ آف ماؤتھ سے، پیمفلیٹ سے، جن بھی طریقوں سے ایک مشن کے طور پہ کریں گے، آپ دیکھیے گا اتنی آپ کے حواسوں پہ اللہ کی محبت چھاتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہے وہ آپ کے امپورٹنس بڑھتی چلی جائے گی، اور لوگوں کی ویلیو، لوگوں کی امپورٹنس اور اپنے نفس کی امپورٹنس نا کم سے کم تر ہوتی جائے گی. یہ ٹپ ہے. اگر جو یہ کام کرتا ہے وہی اللہ سے محبت کر سکتا ہے، اور اگر اللہ سے یعنی اللہ کے دین کا کام نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے کہ اللہ کی محبت دل میں. خالی نماز پڑھنے سے یاد رکھیں، حقیقت میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، صرف نماز پڑھنے سے اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے. جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اللہ اور رسول کی محبت، اور تیسری چیز کیا کہی، جہاد فی سبیل اللہ. جب تک اللہ کی راہ میں ہم کھپیں گے نہیں نا، جب تک اللہ تعالیٰ ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے جو ہے وہ بندوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایسے مطلب ہم جنت اللہ نے ایسی نہیں رکھ دی ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے سب اس میں داخل ہو سکے. تو بہرحال اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں یا 8 محبتیں، تو بھی یہ مبارک ہیں. ابھی اس کو بھی تھوڑا ہم دیکھیں گے. یعنی یہ کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ باپ کی محبت بہت بری ہے، بچوں کی محبت بہت بری ہے، مال کی محبت بہت بری، یہ نہیں کہا جا رہا. دیکھیں نا، اس کو اللہ کے انڈر لے کر آنا ہے نا، اور اس کو انڈر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ باپ ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، ان کی محبت ہے نا. تو اب کیا کرنا ہے کہ ان کی محبت کو جب ہم اللہ کے تابع رکھیں گے، انڈر رکھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ بات تو اللہ کی مانی جائے گی، ٹاپ پرائیورٹی اللہ کی ہوگی. ہاں، ان کے حقوق پہ کوئی آپ کمی نہیں کریں گے، ان کی ادائیگی کریں گے، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ان کو بات اچھی بتا دیں گے. ان کو اچھا لگے یا برا لگے یہ آپ کا کنسرن نہیں، مطلب اس کے لیے آپ کو غم کرنے پالنے کی ضرورت نہیں. پھر یہ کہ اولاد سے محبت ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں. ان کو دینی تربیت دے کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. پیسے سے محبت ہے، دین کے کاز، اس کی سربلندی کے لیے پیسہ لگائیں. بزنس ہے، ایماندار تاجر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن صالحین کے ساتھ ہوگا. تو اب اس میں کیا ہے کہ سود نہ لیں، وہ دھوکہ نہ دیں، اسمگلنگ نہ کریں، کم نہ تولیں، غریبوں کا ایکسپلوٹیشن نہ کریں. پھر آ جاتا ہے گھر کی محبت. اب گھر میں کیا معاملہ ہے کہ گھر میں رہیں، پرسکون گھر بنائیں. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ ہم نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، بیوی کے پاس. تو گھر یقیناً ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ کے شوہر، آپ کے بچے سکون پائیں. لیکن یہ ہے کہ گھر میں ہر وقت پارٹیز کرنا، دعوتیں کرنا، ہاؤس پراؤڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت ہم انٹرٹین کر رہے ہیں یا انٹرٹین ہو رہے ہیں. گھر جھاڑ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، صفائیاں کرا رہے ہیں، ہر وقت دعوتیں ہو رہی ہیں، ہر وقت ٹیپسٹری بدلی جا رہی ہے، پردے بدلے جا رہے ہیں، سارا وقت گھر میں لگا دیا، کوئی وقت اللہ کے لیے نہیں بچا. تو یاد رکھیں قیامت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے گھر کے ڈیکوریشن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے جو ڈیکوریشن کیا تھا بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بلکہ جو کچھ پیسے لگائے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ ہر سال کیا ضرورت تھی پردے بدلنے کی. ضرورت ہوتی ہے کہ ہر سال ٹیپسٹری بدلی جائے، ہر سال پردے بدلے جائیں. ہاں گندے ہو جائیں، پھٹ جائیں، خراب ہو جائیں، وہ بات نہیں ہو رہی. سلیقہ ہونا چاہیے گھر میں. یہ نہیں کہ گندے سندہ انسان اپنی زندگی گزارے، چاہے سستا کپڑا ہی لے لیں، وہ الگ بات ہے. لیکن بلا وجہ ڈیکوریشن میں اپنا وقت نکالنا اور پھر یہ کہنا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، تو سوال تو اللہ یہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ قرآن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا. اس کے لیے اگر کسی نے ایکسکیوز دی کہ گھر میں پردے بدلواتی رہی اور گھر میں ماسی صبح سے لے کے آ جاتی تھی، تو وہ کیا مطلب کیا رات تک رہ جاتی تھی؟
رات کو 10-11 بجے تک بھی وہ صفائیاں کرتی رہتی ہیں. تو یہ سب بہانے ہیں نا. اگر انسان کرنا چاہے تو گھر کو بہانا انسان نہ بنائے. تو خاص طور پہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, کیونکہ مردوں کا تو گھر میں کم ہی ٹائم گزرتا ہے نا, ہمارا زیادہ گزرتا ہے. پھر یہ ہے کہ کنبا خاندان کا یہاں ذکر کیا گیا, تو ان کی محبت میں ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ان کے رسم و رواج آبا کے بدعت اور ان کے سویم اور ان کے رسم و رواج ان سب کو ہم یہ کہہ کے کہ بھئی ہمیں تو بڑی محبت ہے, یہ تو میری ساس کا طریقہ ہے, یہ تو میری ماں کا طریقہ, تو رادر ہم ان کے ان کاموں کو بھی ختم کریں تاکہ وہ ان کے لیے گناہ جاریہ نہ بنے اور صدقہ جاریہ بن جائے. آپ نے اگر کمپنسیٹ کر دیا ایک بدعت کو, کہ ایک بدعت ہوتی تھی میلاد کی, آپ نے اس کو ختم کر دیا, اس کے بجائے آپ نے درس کا اہتمام کر دیا, تو کیا ہو جائے گا, وہ آپ کے مرنے والے والدہ کے لیے بھی یا ساس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ محبتیں اپنی ذات سے بری نہیں ہیں, یہ نہیں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بری ہیں 8 محبتیں اور تم نے اگر کی تو بس اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. یہ کہا جا رہا ہے ان محبتوں کو اللہ کے تابع کرو. اب یہ میں نے ٹپس آپ کو دے دی کہ تابع کیسے ہوں گے. اب ہم کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں, اور اس سے پہلے ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر, اب اللہ تعالیٰ بڑا وارننگ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ تمام محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو تم انتظار کرو. تو یاتی اللہ بھی امری, حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. تو اس سے مراد ہے کہ مختلف رائے ہیں, یا تو اللہ کا فیصلہ موت کی شکل میں آ جائے, اور یا پھر اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت آ جائے. تو یعنی مراد یہ کہ یا تو تمہاری موت آ جائے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے, اور یا پھر یہ کہ قیامت ہی آ جائے گی. تو آگے دیکھتے ہیں اس میں کچھ احادیث. بخاری و مسلم میں حدیث آتی ہے, ان کی حوالے سے میں آپ کو سنا رہی ہوں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوں سے. جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کفر سے بچا لیا تو اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسا برا لگے جیسا کہ اسے آگ میں ڈال دیا گیا ہو. پھر ایک اور ابو داؤد میں حدیث آتی ہے, ابو نعمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی, جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا, جس نے اللہ کے لیے دیا, اور جس نے اللہ کے لیے مال روکا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی ہر چیز میں پرائیورٹی کس کی ہے, اللہ کی, تو اس کا ایمان مکمل ہے. احمد میں حدیث آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن سراپا الفت ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ محبت کیا جاتا ہے. یعنی مراد یہ کہ یہ رشتے ان سے محبت کرو اور وہ بھی تم سے محبت کریں. بخاری میں حدیث آتی ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے ملاقات نہیں کر سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ان کے ساتھ ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی جن سے بھی ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں تو آخرت میں بھی ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور ایک اور حدیث کے مطابق کیا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین میں ہوتا ہے. یعنی جو آپ کی صحبت ہوگی وہی آپ کا دین ہوگا, وہی آپ کا رہن سہن ہوگا, وہی آپ کا لائف سٹائل ہوگا. تو اس لیے ہمیں اچھی صحبت اپنانے کی ضرورت ہے. بخاری میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو, اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ بھی ایک کرائٹیریا ہمیں دے دیا گیا جو یہاں دیکھیں ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میری محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد تمہیں ان سب پہ مقدم ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. تو آپ اور میں دیکھیں کہ ہمیں کتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے.